ایک ایسا شخص جو 2 مرتبہ آرٹ اسکول سے ریجیکٹ ہو گیا، جس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ نوکری اور نہ ہی کوئی مستقبل، لیکن صرف 20 سال بعد وہی شخص جرمنی کا سب سے طاقتور لیڈر بن گیا۔ Hitler needed these people. Goes into the streets and factories to ask his country to make him the supreme. Will his death break the spell of this oratory? لاکھوں لوگ اس کے دیوانے تھے اور اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ آخر ایڈولف ہٹلر نے ایسا کیا کیا؟ ایک ناکام آرٹسٹ، And of course they lost their own. A nation of suckers. دنیا کی تاریخ کے سب سے خطرناک ڈکٹیٹرز میں سے ایک کیسے بنا۔ آج ہم جانیں گے ہٹلر کی اصل کہانی، ایک ایسی کہانی جو دنیا کے لیے ہمیشہ ایک سبق بن چکی ہے۔ جرمنی پہلا ورلڈ وار ہار چکا تھا۔ جنگ کے بعد جرمنی کو سخت شرائط ماننے پڑے، ملک سے زمین چھین لی گئی، فوج کو کمزور کر دیا گیا اور بہت بڑا جرمانہ لگایا گیا۔ عوام بہت زیادہ غصے میں تھی اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ روٹی خریدنے کے لیے پیسوں کے تیلے اٹھاتے تھے۔ لوگ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے تھے اور اسی حالت میں ہٹلر کا نام سامنے آنا شروع ہوا۔ Goes into the streets and factories. Will his death break the spell? 1889 میں آسٹریا میں پیدا ہونے والا ایڈولف ہٹلر بچپن سے آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ اس نے آرٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کی کوشش کی، لیکن 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ شیلٹرز میں رہتا تھا اور پھر پہلی ورلڈ وار شروع ہوئی۔ ہٹلر جرمن آرمی میں شامل ہو گیا اور جنگ لڑی، اور جب جرمنی ہار گئی تو ہٹلر کو لگا کہ ملک کے سیاستدان جرمنی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہی سوچ اس کی سیاست کی بنیاد بنی۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے ایک چھوٹی سی سیاسی پارٹی جوائن کی۔ اس کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی آواز ہے۔ وہ اتنی جذباتی تقریریں کرتا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے۔ وہ جرمنی کے مسائل کا آسان جواب دیتا، لوگوں کو امید دیتا کہ وہ ملک کو دوبارہ عظیم بنا دے گا، اور جلد ہی اس پارٹی کا نام نازی رکھ دیا گیا۔ Hundreds and thousands of others like him. 1923 میں ہٹلر نے سوچا کہ وہ زور سے حکومت گرا سکتا ہے۔ اس نے اپنے حامیوں کے ساتھ بغاوت کی، لیکن پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور ہٹلر کو جیل بھیج دیا گیا، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ جیل میں ہٹلر نے ایک کتاب لکھی۔ اس میں اس نے اپنے سیاسی خیالات اور جرمنی کے لیے پلانز بیان کیے۔ اس نے ایک بہت اہم سبق سیکھا، بندوق سے نہیں بلکہ الیکشن اور سیاست کے ذریعے پاور حاصل کرنی ہے۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے اپنی پارٹی کو دوبارہ مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ 1929 میں دنیا کو گریٹ ڈپریشن نے ہلا کر رکھ دیا۔ جرمنی میں فیکٹریز بند ہو گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، حکومت کمزور ہوتی گئی، لوگ مایوس تھے، لیکن ہٹلر نے وعدہ کیا، نوکریز ملے گی، جرمنی دوبارہ طاقتور بنے گی، اور عوام نے اس کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ ہٹلر اور اس کی پارٹی نے پروپیگنڈے کا زبردست استعمال کیا۔ بڑی بڑی ریلیز، شاندار سپیچز، ہر جگہ پوسٹرز، اور ہر روز ایک ہی پیغام، جرمنی کو بچانا ہے۔ عام لوگ دھیرے دھیرے اس کے حامی بنتے گئے، اور 1932 تک نازی پارٹی جرمنی کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن چکی تھی۔ جرمنی کے چند سیاستدانوں نے سوچا کہ وہ ہٹلر کو کنٹرول کر لیں گے۔ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور 30 جنوری 1933 کو ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ لیکن اس کا اصل مقصد صرف چانسلر بننا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک پر قبضہ کرنا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد پارلیمنٹ کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر حکومت نے سخت قوانین لگا دیے، مخالف لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک نیا قانون پاس ہوا جس نے ہٹلر کو لگ بھگ پورا اختیار دے دیا، اور جرمنی کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی۔
مخالف سیاسی پارٹیز بند کر دی گئی، میڈیا پر کنٹرول کر لیا گیا اور جو مخالفت کرتا اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ 1934 میں جرمنی کا پریزیڈنٹ کی وفات کے بعد ہٹلر نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب وہ صرف چانسلر نہیں بلکہ جرمنی کا سپریم لیڈر بن چکا تھا۔ پاور حاصل کرنے کے بعد ہٹلر کا اگلا مقصد تھا کہ جرمنی میں کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اس نے مخالف سیاسی جماعتوں کو بند کر دیا، اخبارات اور ریڈیو پر سخت کنٹرول قائم کیا گیا۔ صرف حکومت کی بات عوام تک پہنچتی تھی۔ سکولز میں بچوں کو نازی آئیڈیالوجی پڑھائی جاتی تھی اور انہیں بچپن سے ہٹلر کے وفادار بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز کو مزید اختیار دیے گئے اور مخالفین کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ ہٹلر نے اپنی شخصیت کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کیا جو جرمنی کو دوبارہ عظیم بنا رہا تھا۔ لیکن ہٹلر کے خواب صرف جرمنی تک محدود نہیں تھے۔ 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک ممالک جرمنی کے قبضے میں آتے گئے۔ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر پھر حالات بدلنے لگے۔ 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ چند مہینوں میں فتح مل جائے گی، لیکن سخت سردیوں اور مضبوط مزاحمت نے جرمن آرمی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسی دوران امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب جرمنی کو کئی بڑا مورچے پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے نازی جرمنی کمزور ہوتی گئی۔ 1945 دشمن فوجیں برلن تک پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر زمین کے نیچے ایک بنکر میں رہتا تھا۔ اس کے اکثر قریبی ساتھی یا تو مر چکے تھے یا اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی ساتھی ایوا برون سے شادی کی، مگر یہ خوشی صرف ایک دن چلی۔ 30 اپریل 1945 کو جب جرمنی کی شکست یقینی نظر آنے لگی، ہٹلر اور ایوا برون نے بنکر میں اپنی جان لے لی۔ ان کی ہدایات کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور یورپ میں جنگ ختم ہو گئی۔ ہٹلر نے جرمنی کو طاقت کا وعدہ دیا تھا، لیکن آخر میں اس کا ملک تباہی کا نشان بن گیا۔ کروڑوں لوگ جنگ میں مارے گئے، شہر برباد ہو گئے، لاکھوں گھر اجڑ گئے اور انسانی تاریخ کے بدترین مظالم میں سے ایک کا دور دیکھنے کو ملا۔ ہٹلر کی کہانی صرف ایک ڈکٹیٹر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب ایک لیڈر کو بے پناہ اختیار مل جائے اور مخالف آوازوں کو دبا دیا جائے تو پوری قومیں اس کی قیمت ادا کر سکتی ہے۔ ایک ناکام آرٹسٹ سے شروع ہونے والا سفر برلن کے ایک اندھیرے بنکر میں ختم ہوا، اور اس کے بعد صرف ایک سوال رہ گیا: کیا تاریخ کا سبق انسانیت کو مستقبل میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟